بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچیں اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خیر، فاطمہ بنت محمد فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انہی 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے بارے میں ہے۔ ایسی ہی بابرکت خاتون کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بعد شہریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا۔ وہ نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب رامسیس شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے تمام غلام ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک گھر میں ان کو نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصری لڑکیوں کا بے حد شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ میں تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یعنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہوئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھیں اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھی بڑھ چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ کی ہی یہاں پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ پہلے ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس سے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایت تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان پردہ عائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی اتنا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کے کہنے پر اس نے موسیٰ کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد نہ ہی تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ کر حیران ہوتی رہیں اور دل میں یہ جان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں، لیکن اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا رکھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا اور وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس باندی کے تینوں بچوں کو اس کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا کہ اس وقت مجھے اپنا خدا بنا لے۔
لیکن وہ باندی کا ایمان بہت پختہ تھا۔ خیر اس باندی کے سامنے اس عورت کے تینوں بچوں نے ابولتے ہوئے تیل میں جان دے دی۔ اس کے بعد فرعون نے اس باندی کو بھی تیل میں ڈالنے کا حکم جاری کیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی حرمت میں آسمان پر لے جائے گی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ فرعون روز بروز پرشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیڑ چڑھنے لگی اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص سے جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی تو فرعون میں غیظ و غضب کی آنکھ بڑھنے لگی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ نہ مانی بلکہ فرعون کو دعوت حق کی تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود ہی اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کھڑا رکھتا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ کے دین سے نہیں منحرف کر سکتا تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں میں لوہے کے کیلیں ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکے اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ لیکن تو پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہی چاہتی رہیں، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ جب اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم و قوم سے بھی بچا لے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال بھی اتار دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر باندھا گیا تھا تو ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ آپ کا مزار پر انور مصر میں ہی واقع ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آسیہ کا اپنے ایمان پر قائم رہنا آج کے تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ یہ درس ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ باندھ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں نیک بندوں کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک حال سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔